بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک ہی حرف الگ الگ انداز سے کیسے نظر آتا ہے؟ دیکھیں، جو ایک ہی خاندان کے حروف ہوتے ہیں ان کی بنیادی شکل تو سیم رہتی ہے، بس کسی کے اوپر نقطہ آ جاتا ہے، کسی کے درمیان میں نقطہ آ جاتا ہے، کسی کے اوپر چھوٹی توئیں آ جاتی ہے، تو اسی طرح سے حروف بدلتے رہتے ہیں۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں یہ دال کے خاندان کا ہی حرف ہے، اور جس کو زال کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، زال جو ہے یہ دال کی طرح ہی ہوتی ہے، بس اس کے اوپر ایک نقطہ آتا ہے تو یہ زال بن جاتی ہے۔ زال بھی دال کی طرح نہ جڑتی ہے نہ اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں زال سے کون کون سے حروف بنتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ذخیرہ۔ پیارے بچوں، ذخیرہ کہتے ہیں کسی چیز کو جمع کر کے رکھنا تاکہ بعد میں کام آئے۔ یہاں اکثر دکانوں کے اوپر دکاندار چیزیں جمع کر لیتے ہیں، آٹا، چاول، گندم، مکئی، تاکہ جو بھی کسٹمر آئے اس کو پھر دیتے رہیں، تو اس کو کہتے ہیں ذخیرہ۔ تو اس کے ہجے کرتے ہیں، توڑ کر پڑھتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل 5 حروف ہیں۔ پہلا ہے زال، پھر خے، پھر یہ، پھر رے، پھر ہے۔ پیارے بچوں، جب یہ 5 حروف جڑتے ہیں تو یہ بنتا ہے ذخیرہ۔ کیا بنتا ہے؟ ذخیرہ۔ شاباش۔ اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ذہب۔ پیارے بچوں، ذہب عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں۔ سونا قیمتی دھات ہے جس سے زیور وغیرہ بنتے ہیں۔ تو چلیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے زال، پھر ہے پھر ہے بے۔ پیارے بچوں، جب یہ تینوں حروف جڑتے ہیں تو یہ بنتا ہے ذہب، یعنی کہ سونا۔ سب بچے اونچی آواز سے کہیں ذہب۔ پیارے بچوں، زال کو نرم انداز میں بولنا ہے اور ہے کو ہوا سے نکال کر بے پر آپ نے اپنے لب جو ہیں وہ بند کر لینے، ہونٹ جوڑ دینے ہیں۔ اس کا تلفظ اس طرح سے ہوگا، ذہب۔ شاباش۔ تو چلیے اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ذرات۔ پیارے بچوں، بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو، جیسے مٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں یا شکر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو ان کو ذرات کہتے ہیں۔ تو اس کے ہجے کرتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل 4 حروف ہیں۔ پہلا ہے زال جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، پھر ہے رے، پھر الف، پھر تے۔ جب یہ چاروں حروف جڑتے ہیں تو یہ بنتا ہے ذرات۔ کیا بنتا ہے؟ ذرات۔ زبردست۔ پیارے بچوں، کیا آپ نے کبھی مختلف رنگوں کا ذخیرہ کیا ہے؟ سوچئے گا اور جواب دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں مزید ان الفاظ کی طرف جو ذخیرہ الفاظ ہیں جو زال کے ساتھ شروع ہوتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ذکر، ذائقہ، ذہین، ذات، ذبح کرنا، ذمہ داری۔ پیارے بچوں، ان حروف کو اونچی آواز سے دہرائیں بھی تاکہ آپ کی مشق ہو سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو زال ہے اس کو کلر کیا گیا ہے، آپ اس کی پہچان کریں، اس کی شکل کی، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کبھی بھی اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی۔ ذکر، ذائقہ، ذہین، ذات، ذبح کرنا، ذمہ داری۔ شاباش۔ تو چلیں وقت ہوا ہے ذہنی آزمائش کا۔ پیارے بچوں، چھوٹے چھوٹے سوالات اور ذہن پر زور دیتے ہوئے ان کے جوابات دیجیے گا۔ سوچ کر بتائیں کہ ذخیرہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا، کیا آپ اپنی جماعت میں ذہین ہیں؟ سوچئے گا اور جواب دیجیے گا۔ پیارے بچوں، اپنے ارد گرد موجود زال سے شروع ہونے والی اشیاء کو گنتی کریں اور ان کو اپنی کاپی پر تحریر کریں۔ بہت خوبصورت۔ شاباش بچوں، آپ تو واقعی ذہین ہیں، ماشاءاللہ۔ آج ہم نے زال کو ہر انداز میں پہچانا، خوبصورتی سے الفاظ بھی پڑھے، ہجے کیے اور نئے الفاظ بھی سیکھے۔ اب اگلے سبق میں ملتے ہیں نئے حرف کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔